وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ حافظ محمد امان صاحب ہیں روشن باغ سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ طاہر القادری کی تفسیر القرآن اور اس کی لکھی کتابیں پڑھنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر القادری کے تعلق سے مفتی باسنی سربراہ اعلیٰ سنی تبلیغی جماعت نے پوری کتاب ہی لکھی ہے جس کا نام ہے طاہر القادری کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں 125 سے زائد علماء و مشائخ کی تائیدات بھی شامل ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو منگا کے پڑھ لیں تو اس کی حقیقت پوری طور سے واضح ہو جائے گی۔ ہم ناشر کا پتہ آپ کو بتا دیتے ہیں: سنی تبلیغی جماعت باسنی، ناگور شریف، راجستھان۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان سے طاہر القادری کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے جو جواب عطا فرمایا ہے اسے ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کیا طاہر القادری کی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسئلہ تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ طاہر القادری کے عقائد، اس کے اعمال، خاص طور سے اب انٹرنیٹ پر اور دوسرے ذرائع سے جو اس کے حالات معلوم ہو رہے ہیں، ان کی روشنی میں یہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ طاہر القادری کس قسم کا آدمی ہے، اس کی کتابوں کا مطالعہ دین کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا طاہر القادری کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہے؟ اگر پہنچ چکی ہے تو اس کی کچھ تفصیل ارشاد فرما دیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، طاہر القادری کے مختلف بیانات اور اس کی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے یا فرقہ پرستی کا خاتمہ، اس میں بہت سارے مقالات اور کلمات اور عبارتیں کفریہ موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 یا 73 فرقوں میں کسی کو نجات کا پیمانہ نہیں دیا۔ اس طور پر اس کے قول سے لازم آتا ہے کہ نہ اہل سنت ناجی ہیں اور دوسرے بھی ناجی نہیں ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اتنے فرقے ہیں سنی اور غیر سنی، ان سب میں تعبیری اور تشریحی اختلاف ہے اور باقی سب ایک ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس کے کفریات ہیں دید و شنید وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں۔ انٹرنیٹ پر اب تو اس کے اقوال اور اس کے ایکشن اور اس کے کلمات وغیرہ سب دستیاب ہیں، وہاں سے آپ جان کر ان کی معلومات کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کا ارشاد ہے۔ اور محدث کبیر ممتاز الفقہاء حضرت علامہ شیخ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری امجدی حضور محدث کبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا و بالفضل مولانا مفتی ولی محمد صاحب زیدہ مجدہ العزیز نے فتنہ طاہری کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس سے میں پورے طور پر متفق ہوں۔ مولانا موصوف بہت ہی معتاد متدین عالم دین ہیں، بے تحقیق کوئی حکم نہیں لگاتے، اور میں بھی بے تحقیق کامل کسی کی تائید کا قائل نہیں ہوں۔ طاہر القادری
جو عرصہ سے گمراہ گری میں مصروف ہے، اور اس کے کفریات بھی کئی اقسام کے ہیں۔ وہ دیوبندیوں کے صریح کفریات کو نہ کفر مانتا ہے، نہ ان کے صریح کفریات پر مطلع ہو کر ان کی تکفیر کرتا ہے، اور نہ روافض کی تکفیر کرتا ہے، جبکہ ان کے اجماعی قطعی یقینی کفریات موجود ہیں۔ مثلا قرآن مجید کو موجودہ روافض ناقص تحریف کردہ کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھل کر تہمت بدکاری لگاتے ہیں، جس سے قرآن کی کھلی تکذیب ہے۔ اسی طریقے سے ان کا سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت سے انکار بھی قرآن مجید کی صریح تکذیب ہے۔ دیابنا روافض اور سنیوں کے اختلافات کو وہ صرف فروعی بلکہ تشریحی قسم کا اختلاف کہہ کر کفر کو اسلام ثابت کر رہا ہے۔ پھر اس نے یہود و نصارہ کو، جو رسالت محمدی و قرآن اور اسلام کے منکر ہیں، صاحب ایمان قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہماری مسجدیں نصارہ کے لیے ہر وقت کھلی ہیں کہ نصارہ اس میں اپنے طریقے کی عبادتیں جب چاہیں کریں۔ اس کے معنی یہی ہے کہ طاہر ان کے طریقہ کار کو پسندیدہ اور مقبول مانتا ہے، اور مسجدوں کو ان کے مشرکانہ عبادت کے لیے موضوع اور مناسب قرار دیتا ہے۔ دنیا کے باطل پرست مشرکوں کو خدا پرست قرار دیا ہے وغیرہ ذالک۔ ان حقائق کی موجودگی میں طاہر کے کفر و ارتداد میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنی کہلانے والے کم علم بے بصیرت چند مولوی اس کے کفریات صریحہ کے ہوتے ہوئے اس کی حمایت پر کمر بستہ ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر لیں۔ سنیوں پر لازم ہے کہ طاہر القادری سے بچیں، ان کے حامی مولویوں کا بھی بائیکاٹ کریں اور اسی میں اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہیں۔ حضرت مفتی ولی محمد صاحب زید احمد نے طاہر القادری کی کافرانہ تحریک کے خلاف اقدام فرما کر قوم مسلم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کم از کم قوم مسلم کو چوکنا کرنے کے لیے یہی امر کافی ہے کہ سلمان رشدی تسلیمہ نسرین کے لیے جو سیکورٹی حکومت نے مہیا کر رکھی ہے، طاہر القادری کے لیے ان سے بھی زیادہ سیکورٹی کا نظر ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ حکامان ہند کی اب تک جو مہربانیاں رہی ہیں، وہ اس کے پیش نظر یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ مسلمانوں کے ایمانی تشخص کو ٹارچر کرنے کے لیے حاکمان وقت نے ایک نئی تدبیر کا آغاز کر دیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اکابر علماء کرام جن کی تعداد، اور اواسط اور اصاغر علماء کرام جن کی تعداد 125 سے زائد ہے، انہوں نے اس کی کتابوں کے پڑھنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ آپ اس کی مکمل کفریات و حالات سے واقف ہونا چاہیں تو طاہر القادری کی حقیقت کیا ہے، اس نام کی کتاب طلب فرما لیں۔ سنی طبی جماعت باسنی ناگور سے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، تاکہ پورے طور سے آپ اس کی کفریات و بکواس کو سمجھ سکیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگر آپ کو اس کتاب کے منگانے میں کوئی دشواری ہو تو یہ کتاب جامعہ دارالسلام کے کتب خانے میں موجود ہے، آپ اس کی زیروکس کاپی یہاں سے لے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔